اسے اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کافروں سے پناہ مانگتا پھرے، کافروں سے تحفظ مانگتا پھرے۔ آج ہماری من حیث القوم، من حیث الامت، مسلمان اپنی غیرت ایمانی کا جنازہ نکال کر اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ آج عیسائیوں کے سامنے پناہ کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، آج کمیونسٹوں کے سامنے پناہ کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، آج یہودیوں کے سامنے پناہ کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اور اس انداز میں، اس کیفیت میں مسلمانوں کا یہ رنگ نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور یہی وجہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ذرا آپ دیکھیں گے تو پوری دنیا میں اب بھی 150 سے زیادہ ممالک پوری دنیا میں، ان سارے ممالک میں مسلمانوں کے پاس وسائل کی قوت سب سے زیادہ ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے پاس وسائل کی قوت زیادہ ہے، لیکن ان وسائل کو مسلمان کس طرح ضائع کر رہے ہیں؟ کہیں محلات بنا رہے ہیں، مٹی گارے اور سیمنٹ کے بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ قرآن نے اس بات کو جائز قرار نہیں دیا۔ قرآن نے کیا کہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ لازم ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو، ایمان والے بندو، تمہارے لیے لازم ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھو، جہاد کے لیے تیار رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی اپنی صلاحیتیں تمہاری ہیں ان صلاحیتوں کو اپنے پروے کار لاؤ، اور اپنے اسلحہ من قوہ، پوری قوت کو بڑھاؤ، زیادہ سے زیادہ اسلحہ حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ طاقتور بنو، اور زیادہ سے زیادہ مشاقی سے گزرو۔ کیوں؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہی وہ طریقہ ہے جس سے تمہیں اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کا گلا گواہ کرنا ہے، اس طریقے سے تمہیں ان کو ڈرانا ہے۔ آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ آنے والے وہ بدبخت جن کو اختیارات ملے، انہوں نے قوم کو بکاری بنانا شروع کر دیا ہے، قوم کی عزت کا سودا کرنا شروع کر دیا ہے، قوم کی غیرت کا سودا کرنا شروع کر دیا ہے، اور روٹی کے چکر میں، مادہ پرستی کے چکر میں پوری کی پوری قوم کو اس کیفیت میں لگا دیا ہے۔ حضرات، جب تک کسی قوم کو غیرت مند اور دیندار قیادت نصیب نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی۔ بے دین کیا آتے ہیں، بے دین کیا آتے ہیں، بے غیرت کیا آتے ہیں، حمیت نام کی جن میں کوئی چیز نہ ہو، جب تک وہ مسلط رہتی ہیں اور ہم ان کو پسند کرتے رہتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کے ہاں سے گرفت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، گرفت برقرار رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی ہمیں خبردار کیا ہے، خبردار کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور كما قال اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر کسی علاقے کے رہنے والے لوگ، کسی ملک میں بسنے والے لوگ ایمان اور تقوی دو چیزوں پر عمل کریں، ہم زمین اور آسمان کے خزانوں کے منہ ان کے لیے کھول دیں گے، دنیا پر انہیں عزت عطا کریں گے۔ اگر وہ ایمان اور تقوی کی غیرت کے ساتھ جیتے ہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان سے خزانوں کے منہ، برکتوں کے منہ ان کے لیے کھول دیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، ان ظالموں نے ہمیں جھٹلانے کی کوشش کی، ہمارے احکامات کو جھٹلانے کی کوشش کی، اور پھر فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے پھر ان کی کرتوتوں کے بدلے میں ان کو دبوچ لیا، قابو کر لیا، اور پھر تم نے دیکھا کہ پھر ہم کس طرح قابو کرتے ہیں، کس طرح ہم سزا دیتے ہیں۔ اور وہ سزا فرعون کا بڑا نمونہ ہمارے پاس موجود ہے، نمرود کا بڑا نمونہ موجود ہے، ابو جہل کا پورا نمونہ موجود ہے۔ آج بھی وہ نمونے اسی کیفیت میں ہمارے سامنے ہیں، اور تاریخ انسانیت کی میں وہ پورے نمونے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں،
پوری اپنی گفتگو کو میں سمیٹتے ہوئے ایک درخواست کروں گا کہ اپنے آپ کو تھوڑے سے اس وقت میں، تھوڑے سے وقت میں، جو 10-12 دن ہمارے پاس باقی ہیں، اس وقت میں اپنے آپ کو لگا دو اپنے آپ کو، اپنی فیملیوں کو سنوارو، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، قرآن اور سنت سمجھنے کی کوشش کرو، کوشش کریں کہ حدیث قرآن مجید کیا ایک رکوع لازماً ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور احادیث مبارک اس کا مطالعہ ریگولر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ بن جائے۔ آخری بات، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ساری امت جنت، کل امتی یدخلون الجنہ، ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے انکار کرے؟ آپ نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری بات مان لی اس نے اللہ کی بات مان لی، جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، فقد دخل الجنہ، یہ جنت میں چلا گیا۔ ومن عصانی، جس نے میری بات نہیں مانی، میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، فقد ابا، یہ وہ بندہ ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا فرمان بھی یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ دین سیکھو، دین سیکھو گے تو کامیاب ہوگے، دین کو سیکھ کر اپنی زندگی میں لاؤ، اپنی فیملی کو اس کے مطابق تبدیل کرو، جہاں جہاں بس چلتا ہے دین کو عملی صورت میں آپ نافذ کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔